بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نہ جانے پاکستان کے وجود نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اس کے وجود کو بگاڑنے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کے وجود کے اوپر حملہ کرنے والے، اس کو زخم پہنچانے والے، اس کو مضروب رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اس ملک نے نوازا ہے۔ علامہ اقبال کی بڑی لمبی نظم ہے، میں کہتا ہوں کہ یقین جانو پیر و مرشد حکیم الامت پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر گئے، بلکہ دکھ ہمارے بڑھا گئے۔ انہوں نے ہندوستان کے بارے میں کہی تھی اس زمانے میں، اس میں ظاہر ہے کہ 99% شاعری تو مسلمانوں کے بارے میں، لیکن 1-1.5-2% شاعری غلام ہندوستان کے بارے میں بھی ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو۔ ہندوستان کی بجائے پاکستان لکھ دیں، کیونکہ علامہ اقبال ایگزیکٹلی ان کا مطلب ہم ہی تھے۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن اس سے اگلا مصرع بڑا خوبصورت ہے، وہ شاید 2-3 شعروں کے بعد آتا ہے۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے۔ یہ میں جب بہت عرصہ پہلے اپنی جوانی کے دنوں میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایکٹیو ہوتا تھا اور ایک اسلامی نظام خواب دیکھتا تھا، تب بھی میرے ذہن میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ جو سیاست ہے وہ حکمت اور فہم فراست جو چاہیے وہ سیکولر چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ تہجد گزار مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور شعور بھی وہ دے دے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں تو آپ کے پاس وہ فہم و فراست ہو جو بادشاہت کے لیے چاہیے۔ یہی صورت ہے کہ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا اسلوب، اور یہی آئین ہے۔ جو اصل پہلا شعر کیا ہے وہ تو کمال کا ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشرق آسمانوں میں۔ یہ جو چند مصرے کہہ لیں جو پیر و مرشد حکیم الامت علامہ اقبال کے میں نے سنائے ہیں، اسی کے تناظر میں صرف میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت نہ اقتدار اہم ہے، نہ اسمبلی اہم ہے، نہ کوئی ادارہ اہم ہے۔ اس وقت ریاست پاکستان کا وجود اہم ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جی جب آپ دریا میں ڈوب رہے ہوں تو آپ کپڑے بچانے کا، چاہے آپ کے لاکھوں روپے کے کپڑے وہ چھوڑ نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں میری جان بچاؤ۔ اس وقت پاکستان کی جان بچانا مقصود ہے۔ میرے کانوں میں پاکستان کی بربادی کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ یقین جانو کہ کتنی دفعہ کہا ہے، مجھے اتنی فکر ہے پاکستان کی، 1-2 دن کے لیے کوئی آسودگی ملتی ہے کہ شاید ہم کسی ڈگر پہ چلنے لگے ہیں تو پھر بجیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے میرا وہمہ ہو یہ ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے۔ یہ ملک کی تاریخ جو ہے وہ اگر اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی تو میرا وہمہ جو تھا اس کو میں ایک لمحے میں جھٹک دیتا۔ تکلیف دہ تاریخ کے ساتھ، ماضی کے ساتھ میں اس عمر کو پہنچا ہوں۔ کیا پاکستان کی جو بربادیوں کے آسمانوں میں مشورے ہیں وہ اس وقت اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں ہو رہے ہیں؟ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس ملک نے نوازا کس کو ہے، فوج میں کس کو نوازا؟ سب سے پہلے جیسی انگریز کمانڈر ان چیف جنرل گریسی جو ہے 7 جنوری 1951 کو ختم ہوا تو پہلا کون بنا؟ پاکستانی ایوب خان۔ اس نے کیا سلوک کیا؟ اس نے 1951 سے جب فوج کی کمان سنبھالی تو ارادے اسے اٹل اور مصمم کر لیے کہ اب میں نے اس کی جان تب چھوڑنی ہے جب مجھے لوگ کتا بنا کے نکالیں گے، جوتے مار کے نکالیں گے۔ یہی ہوا۔ ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے 1968 میں لگے، اپنی تعینات کیے ہوئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے جوتے مار کے نکالا۔ ایوب خان نے اس اقتدار میں قبضہ کرنے کے لیے اپنے ہی موسن جو ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرتا آ رہا تھا، جس نے ایکسٹینشنیں دلوائی اس کو، جنرل اسکندر مرزا، اس نے اس کو ایوب خان نے اس کو جوتوں سے نکالا۔ جنرل اسکندر مرزا نے کس کو جوتوں سے نکالا؟ مرزا غلام احمد۔ مت بھولیں، درمیان میں بات کرتا جاؤں کہ ایک نظریاتی ریاست تھی، 2 ہی تو نظریاتی ریاست وجود میں آئی۔ ایک اسرائیل، اس کو انہوں نے زبردستی وجود بھی دیا امریکہ نے اور یورپ نے، اور اس کو زبردستی اس وقت دنیا کے چوٹی کے طاقتور ممالک میں اس کو پہنچایا۔ پاکستان کو مسلمانوں نے اپنی قوت کو مجتمع کر کے بہترین قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کی نصیب کر کے ملک تو دے دیا، لیکن چلانے کے لیے اس کے بعد جو کچھ چاہیے تھا ہم اس سے فارغ تھے۔ چنانچہ یہ لوگ، ان کو سازشوں کا وقت مل گیا، نزائیدہ مملکت میں لوگوں کو تجربہ نہیں تھا۔
بیوروکریسی اور آپ فوج نے پہلے مل کے ہتھیایا ہے، لیاقت علی خان کو شہید کیا، خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا، اس کے بعد ملک ہتھیا لیا۔ اس کے بعد جن جن کو وزیر اعظم بنایا گیا، جن جن کو آرمی چیف بنایا گیا، جن جن کو چیف جسٹس بنایا گیا، یہ 3 بڑی پوزیشن ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے لسٹیں بناتے جائیں وزراء اعظم کی، نیچے چاند محدود ہے، چاندے کو چھوڑ کر وزیر اعظم میں، کہ لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین اور ایک آدھ اور نکال لیں۔ اس کے بعد پوری سیریز ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ ایک ہی سمجھوتا کیا ہے کہ یا یہ ملک ہم چلائیں گے یا اس ملک کو کوئی نہیں چلائے گا، اور جب کوئی نہیں چلائے گا تو پھر انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ملک جو ہے وہ ہمیشہ منہ کے بل اوندا گرا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں چیف جسٹس، پہلے چیف جسٹس کو چھوڑ کے جسٹس منیر کو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ شعلہ افشانی کرے۔ ویسے تو مسلمانوں کے لیے غریق رحمت کی دعا کرنی چاہیے، ان کو گناہ معاف کرے، لیکن جنہوں نے پورے امت کے خلاف گناہ کیے ہیں میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے کسی وجہ سے بخش چکا ہو، لیکن جو ہماری تکلیفیں ہیں، جو ہمارے بزرگوں میں نے دیکھی ہے، جو میرے بچوں نے آگے دیکھنی ہے، ان کو میں کیسے نظر انداز کروں؟ اس سے لے کے جسٹس ثاقب نثار کیا اور جسٹس کھوسا کیا، اور آج کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ اب رہنے دیں، یہ تماشا لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کا، پتہ نہیں بیچارے کن فائلوں میں اور کن مصیبتوں میں اور کن چکروں میں اور کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف دیکھ لیں، جو بھی آیا ہے مجھے ایک کا بتا دیں جس ملک کے اندر احسان کر کے گیا ہو۔ پاکستان ٹوٹا فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں، ایک بندے کا سب سے زیادہ ہاتھ 60-70% جنرل ایوب خان کا، اور یحییٰ خان اپنی نالائکی اہلی کو مارا گیا۔ وزیر اعظم بنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو میں پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ جی ایک وقفے کے بعد نئی پود میں سے آیا، یا اس جنریشن سے نہیں آیا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ یقین جانو جتنا نقصان ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں پاکستان کو پہنچا ہے۔ اس کے بعد لامتناہی سلسلہ ہے، کسی نے اپنا نام نہیں کمایا، چاہے بے نظیر صاحب ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہیں، چاہے اس کے بعد گیلانی آئے ہیں، لیکن نامہ اعمال میں خرابیاں زیادہ ہیں۔ سیاستدان جس نے اچھا کردار ادا کیا ہے، قائد اعظم کا نام بھی تاریخ نہیں مٹنے دے گی، اور جنرل جہاں خان کا بھی نام بھی تاریخ نہیں مٹنے دے گی۔ ایک چیز جس کو کہنا چاہیے کہ جنہوں نے قوموں کے ساتھ مذاق کیا ہے، یا قوموں کے ساتھ انہوں نے جو ہے قوموں کو عروج پہ پہنچایا ہے، یا قوموں کو تنزل کا شکار بنایا ہے، تاریخی رقم کر لیا۔ بچہ سکہ کی چند دنوں کی حکومت جو ہے وہ بھی تاریخ اسی طرح محفوظ کر لیا۔ میں بارہ میاں نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے مترف تھا۔ 1993 میں جب میں ان کے ساتھ میری کوئی جذباتی یا سیاسی افیلیشن نہیں تھی، میں تو قاضی صاحب کا جو اسلامک فرنٹ تھا اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یار اس بندے نے جس نے غلام اسحاق خان اور جنرل اسلم بیگ صاحب سے ماتھا لڑایا ہے، اس کے اندر کچھ پوٹینشیل ہونا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد جب ایٹمی دھماکے ہوئے اور جس طریقے سے ڈٹ گیا، تو میں نے کہا نہیں، یہ لوگ 100 کہتے ہیں کہ میاں صاحب سادے ہیں، میاں صاحب یہ ہیں، میاں صاحب نے اپنا تاثر یہ دے رکھا ہوگا کہ میاں صاحب بہت گہرے آدمی ہیں، اور میاں صاحب جو کوالٹی ڈیسیژن ہے اس کے اندر ان کو ایک لاجواب کمال حاصل ہے۔ خیر اینی میں 2013 کے بعد 2014 کا جب عمران خان صاحب کا جلغار ہوا اور جرنیلوں نے پیچھے سے دن دہاڑے اور رات اندھیرے عمران خان صاحب سے مل کے امپائر کی انگلی اس کے ہاتھ میں دی اور میاں نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو یہ وہی ان کے بارے میں جو آئیڈیا تھا جو میں ان کو مارجن دے رہا تھا، وہ اس کے بالکل عین پورا اترے، اور انہوں نے ان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اقتدار گنوا بیٹھے۔ اور حالانکہ کوشش یہ بھی کی کہ ان کو اکوموڈیٹ کر کے چلیں، لیکن وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے یکسوئی ہوتی ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد 2018 میں جس طریقے سے انہوں نے للکارا، جس طریقے سے انہوں نے بیٹی اور اپنے ساتھ آ کے اپنے آپ کو جیل کے حوالے کیے، یہ چھوٹے واقعات نہیں تھے، یہ جو آج کل کے ترند پھر رہے ہیں ساری 8 9 10 سال، جنہوں نے اتنی زبانیں نکال کے اتنے بڑے بڑے جوتوں کو چاٹا ہے، وہ سمجھتے ہیں لوگوں کی یاداشت کو بھول جانا چاہیے۔ جو آج کل فوج کو جو ہے زمین بوس کر کے اس کی جوتوں سے ان کے جرنیلوں کو ٹھوکریں مار رہے ہیں، ان کے خلاف ویلاگز بنا رہے ہیں، ان کو غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں سے بیٹھا ہے، اور کوئی پاکستان میں للکار ہے، انہوں نے اس طرح زبان سے جوتے چاٹ رہے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ایون نواز شریف صاحب بھی جو پاکستان کا جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جس معیار پہ ان کو پارٹی بنانی چاہیے تھی،
کیونکہ اب یہ لوگ وہ تھے جن سے میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ وہ پاکستان وہ بنائیں گے جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے، جو علامہ اقبال جس کا خواب دیکھتے رہے تھے، نظریاتی پاکستان. لیکن یہ تھا کہ کوئی آئینی پاکستان بنا دے، اس کے بعد دیکھیں گے. اللہ نے کوئی ہمت دی اور آنے والی نسل میں کوئی ہم سے بڑے جری پیدا ہوئے تو وہ پاکستان میں پھر کوئی نظریاتی جنگ کھڑیں گے. اس سے پہلے پاکستان کا محفوظ رکھنا ضروری تھا، جو کہ ہم 1971 میں اس کو 2 ٹکڑوں میں 2 لاکھ کرا چکے. نئی نسلوں کو پتہ ہی نہیں. پوچھتا ہوں 1971 کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ میاں صاحب سے مجھے یہ امید تھی کہ آئین پہ، لیکن جب پچھلے دنوں میاں صاحب جب پریشر میں جب بھی آتے تھے انہوں نے ہر دفعہ اس کے لیے اسپیس نکالی. ان لوگوں کے حوالے کی جو کہ مفاہمت کے علاوہ، جو کہ اپنے آپ کو اداروں کے مطابق ڈھالنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا تھا. چلو اس کا نقصان سب سے زیادہ ان کو ہوا. انہوں نے اپنی طرف سے ذاتی طور پہ اپنی بیٹی کی جیل بھی بھگتی. اتنی دور سے ہے، یہ منتیں کر رہے تھے کہ نہ ان کا خیال تھا کہ اس سے ادھر جیسے آج کل نہیں ہے، زبردستی جہاز پہ چڑھا کے ان کو لندن بھیجا، پیچھے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی جعلی بیماری ہے. اب میں کیا کہوں، مجھے زبان سے گالی نکلتی ہے کہ جعلی بیماری تھی تو اس وقت بغیر تو شرم کرنی چاہیے تھی. جو اتنے جو تقریریں کر کے اور وزیر مشیر سارے مل کے اور وفاقی کابینہ صوبائی کابینہ سارے کہہ رہے تھے میاں نواز شریف مرنے والے، اس کو جلدی بھیجو. اب یہ لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ وہ چلے گئے. اب وہ کیوں آئے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا حصہ ڈال دیا. یہ دونوں نہیں کرنے چاہیے تھے. آج اگر کم از کم مسلم نون نے اپنا ڈائسنٹ ووٹ دیا ہوتا، پاکستان کا نقشہ یہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ نہ ہو سکتی، اس کی زیادہ مشکل کرنی ہوتی. لیکن مسلم نون نے اسی طریقے سے جوتوں پہ لیٹ گئے، بوٹوں پہ لیٹ گئے، جس طریقے سے تحریک انصاف والے آلریڈی ان جوتوں کو پکڑ کے بیٹھے تھے. فیصل وابڈہ جو جوتا لے کے آئے تھے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو پکڑ کے بیٹھے ہی ہیں، تم لوگوں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. بالکل صحیح وہ کہہ رہے تھے. بہرحال یہ سارے معاملات یہاں تک نکل آیا کہ میاں صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک، جو مجھے پتہ تھا اور میں نے کتنی دفعہ کہا، وی لاگ میں کئی دفعہ اپنا وی لاگ جو ہے دوبارہ اپلوڈ کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہتا تھا کہ مسلم نون کی سیاست کو زندہ درگور کر جائے گا، عمران خان صاحب کی سیاست کو 7ویں آسمان پہنچا دے گا. اس کو تو اب کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب پاکستانی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، 2 رائے نہیں ہے. میرے نام ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں اگر میرے اوپر کتنی اس کی جو ہے تکلیف بیتتی ہے، کتنا بوجھ کہ ایک ایسے بندے کے آج پاکستانی سیاست ہو جو کہ انتہائی جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ فیل کر رہا ہے پاکستان کے خلاف معاندانہ، جو ملک کو اور کئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ساری ذمہ داری اتحادی جماعتوں نے حکومت قائم کی، عمران خوشی اور اقتدار کے شوق میں اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے اب بھگتے ہیں. شاید 4-6 مہینے 8 مہینے کا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کل کسی نے دیکھی ہے مزہ لے آج تک. اب میاں نواز شریف صاحب یہ اگلا مرحلہ تھا. اب وہاں پہ یہ باقی باتیں میں نے جنرل ذکر کیا کیونکہ ہم بڑے مشکل حالات میں آئے ہیں. میرا حقیقت ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ویلاگ کیا، پچھلے میں نے کالم میں بھی لکھا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. یعنی کہ وہ جو تھی نا دودھ کی نہر نکالنے کے برابر ہے، غالب کہتا ہے. اسی طریقے سے پچھلے 3 ہفتے کٹے ہیں 28-29 نومبر کے انتظار میں. پچھلے 8 مہینے ایک مہینہ سال کا گزرا ہے، اور پھر 1 نومبر سے ایک دن ایک سال کا گزر رہا ہے. اب آئیے تو سمجھ آتی تھی کہ ماشاء اللہ کی خبریں پھیلائی گئیں، ماشاء اللہ لگ سکتا ہے، بڑی خبریں پھیلائی گئیں. ایک ہی ضد تھی 8 مہینے میں کہ آپ حکومت چھوڑیں، نگران حکومت بنائیں. اس کے اندر ایک ہی بندے کا فائدہ تھا، اس کا نام تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. میں ایسے کریڈٹ دوں یا نہ دوں، لیکن حالات کا جبر کہہ لیں، یہ حکومت آج قائم ہے. اب اس میں آخری مہینے یہی تک دو ہو گئی، اور سارے مہینے میں یہی کہا گیا، میں نے کہا نا عمران خان صاحب کا ختم کرنا جو ہے نا، جو اتنا بڑا قومی رہنما ہے، یہ مہینوں کا نہیں، ہفتوں کا نہیں، یہ دنوں کا کام تھا فوج کے لیے. انہوں نے کہا جی نہیں، عمران ہمارے پہ چھوڑ دیں، آپ نے عمران کو ہاتھ نہیں لگانا. چنانچہ کئی دفعہ حکومت کی طرف سے یہ سننے ملتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں یا فون کالز آ رہی ہیں. انہوں نے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے اگر کوئی کانٹیکٹس تھے جو کہ سننے میں آیا، پروپیگنڈے میں آیا، تو یہ جنرل باجوہ کے علم میں تھے یا ادارے کے علم میں تھے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادارے کو کوئی آدمی عمران خان صاحب جس پہ اطلاعات ہیں کہ مجھ پہ اطلاعات مل رہی ہیں، ابھی بھی ان کو اطلاعات مل رہی ہیں، ان کو ساری صورتحال کا پتہ ہے۔ وہ جو 26 کو آ رہے ہیں میں اسی پہ آگے ختم کروں گا کیوں 26 کو آ رہے ہیں، اور یہ ساری میرا خیال تھا کہ شاید یہ معاملہ ٹھپ جائے، کیونکہ 3-4 دن پہلے مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ جی سمری آ گئی ہے یا سمری آنے والی ہے یا آ چکی ہے، اور جو صدر سے ملاقات ہوئی ہے بڑی اچھی ہوئی ہے۔ میرا تجزیہ تھا، میرا اندازہ یہ تھا کہ جی یہ معاملات جو ہے کسی ڈھپ پہ چل پڑے۔ جب معاملہ ہوا کہ جی یہ مہینہ آیا تو انہوں نے پھر کہا جی کہ آپ ریزائن کر دیں، عمران خان صاحب جو ہے سنبھالے نہیں جا رہے۔ بالکل وہ سنبھالے کیا جانے تھے کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے وہ گولیاں اسی ٹانگیں مروائی گئیں کہ دیکھا جائے ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ بھی چیک کر لیا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن سے۔ پھر آپ بھی تو بات سمجھ ماننے والی ہے کہ آپ نے نااہل قرار دیا، پتہ جو ریئیکشن وہ بھی نہیں ہوا، تو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب ان کا کچھ ہی بگاڑ سکتے۔ لیکن حکومت کو یہ ڈراوا دیا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب آپ بتیا 5-6 کر دیں گے، اس کو کچھ دینا ہے، او چلو جی الیکشن ہم آرام سے دے دیں گے، ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں عمران خان صاحب کی ہم مکو ٹھپ کے رکھ دیں گے، لیکن آپ ریزائن کریں۔ چنانچہ یہ سارے کام ہوتے رہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، یعنی کہ خرگوش کے ساتھ بھاگتے جا رہے تھے کہ ہم تمہیں بچا رہے ہیں، اور شکاری کتوں کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے کہ تمہارے ساتھ تم مل کے خرگوش کو پکڑ رہے ہیں۔ عمران خان اقتدار میں تھا تو اپوزیشن کو بھی ساتھ دلاسا دے رہے تھے کہ مفاہمت کر کے تم NRO دے دیں گے۔ وہ تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے نہیں کرنے دیا ان کو وہ کام۔ ابھی بھی عمران خان صاحب یہ ان کی بھول ہے کہ عمران خان صاحب کی آخر پہنچی ہے، پتہ نہیں اسے ان کو اور کتنا ذلیل کرنا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے۔ میں نے ایک کل بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے 4 جرنیلوں کو علیحدہ یہ تسلی کرائی ہوئی ہے کہ آپ آرمی چیف بن رہے ہو۔ اب یہ کتنی ہماری خوش قسمتی ہے، کبھی تصور کیا تھا کہ ہم یہ باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں؟ آج سے 3 سال پہ 2 سال پہلے جب ویلاگ کرا رہا تھا بڑے ملفوف انداز میں کرتے تھے کہ یہ باتیں ہمارے ہاں یا واقعی نہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی، نہ ہمارے فائدے میں ہیں۔ عمران خان قطع نظر اس کے کہ میں نے بتایا نا ان کا مکو ٹھپا ہوا ہے، کہیں کا ہوئے 4 بندے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ نام بھی بھجوا ہوئے ہیں، انہی کے نام ہیں ساروں کے، جناب باجوہ ان میں شامل ہوں گے۔ پھر ایک جب حملہ ہوا تو اس میں ایک اور جنرل فیصل کا نام دے دیا۔ مطلب اس نے بھی اپنے جو شکنجے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کچھ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ پہلی دفعہ ڈسکشن میں بھی آیا ہے کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے لے کے، اور ایک اور میں بات بتاؤں، پہلی ایکسٹینشن ہو یا دوسری ہو، فوج کے اندر کوئی جونیئر افسر کیا سپاہی کیا سینئر افسر کوئی اچھا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتے ہیں یہ فوج انڈرمائن ہوتی ہے، ایکسٹینشن میں ایک ہی بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے جس کو مل رہی ہوتی ہے، نمبر 2 کا بھی نہیں ہوتا، نمبر 3 کا بھی نہیں ہوتا، باقی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پروفیشنل آرمی جو ہے اس کا ایک امیج خراب ہوتا ہے، وہ انڈرمائن ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 6 سال ہو گئے بھائی صاحب، اب آپ نے اس فوج کو تباہ کر کے جائیں گے۔ جو آپ کا جو پلان اگر ایسے ہو گئے نا، آج یہ میری بات لکھ لیں، یہ بالکل کرند ہے کہ پاکستان کی تباہی جس کو میں پریڈکٹ کر رہا تھا، میرا خیال تھا شاید ٹال جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی موجہ ٹال جائے، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ وہ نافذ کر کے جانا چاہتے ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو ایسے شیطانی کام کے لیے چن لیا ہے، اور ہمیں کسی اور چیز سے سزا دینی ہے، آپ لوگوں کو چن لیا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی 4 جرنیلوں کو علیحدہ وعدہ کریں۔ پھر عمران خان نے ایک اور بڑی زبردست کی، اسے کہ جنرل باجوہ ایک گیم کھیل رہا ہے، اس گیم کے لیے میری ضرورت ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے کمال ہوشیاری سے بیٹ دے دی 2-3 مہینے پہلے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں۔ جنرل ندیم انجم کہتے ہیں میرے سامنے کہا جی میں آپ کو تاحیات آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، آرمی حکومت بحال کر دیں۔ حقیقت ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ساری بیٹ ہے، اس نے ذلیل کرنے، ان کا خیال ہے کہ کسی طرح PAD کی حکومت کو ختم کر کے چاہے پاکستان ڈیفالٹ میں جائے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اوپر موجود ہیں، ایسا کہ چاروں طرف سے سرخ آندھی کی طرح ہماری مصیبتیں اور چیزیں ہمارے اوپر تلی ہوئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، باجوہ صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اگر شہباز شریف ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ نواز شریف کو داد و تحسین کے ڈونگرے، ایک کریڈٹ کہ انہوں نے ایک ہی نام سامنے رکھا ہوا ہے، اور جو ہماری اطلاعات آئی ہیں جو ہر زبان خاص پہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا نام انہیں حتمی کر دیا ہے۔ کیا نواز شریف جنرل عاصم منیر کو جانتے ہیں، کوئی رشتہ داری ہے؟
ان کا نام کیوں ٹک گیا ہے؟ نومبر کے سارے کھیل جنرل عاصم منیر کے ساتھ منسلک کیا اور ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی باجوہ صاحب ایک گیم کھیل رہے ہیں اور ایک گیم میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہونے والا ہے اس تناظر میں کہ باجوہ صاحب کیا گیم کھیلنے والے ہیں اور پھر عمران خان صاحب اس کے اوپر کیسے پلے کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پچھلے 8 مہینے کی جو کاوش محنت ہے وہ ان کے لیے رنگ لائے گی۔ عمران خان صاحب کا تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ نہ کھیڑاں گا نہ کھیڑن دیں گا، وہ تو اپنی کشتیاں جلا کے پھر رہا ہے، اسے پتہ ہے مجھے اقتدار نہیں ملنا، لیکن میں نے پاکستان کو کسی کے اقتدار کے قابل نہیں چھوڑنا۔ جناب باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو 8-9 مہینے کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ کھیل جو ہے ہوگی کامیابی عمران خان صاحب کی ہوگی، جو وہ کھیل جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور جس میں عمران خان صاحب نے کھیل کے تباہ ہونا تھا اس کو ان کو کھیل کے عمران خان 7ویں آسمان میں پہنچ گیا ہے۔ اب اس کھیل کے بعد امکان ہے کہ عمران خان 9ویں آسمان پہنچے گا۔ اس کھیل میں پہلے تو یہ کہیں کہ پاکستان کا اللہ نہ کرے ضائع ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ اگر یہ کھیل کھیلا گیا جو جس طریقے کے جو ہمارے اندازے ہیں، میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک، اللہ کرے ہم بالکل ہی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں اور افواہوں کے اوپر نثار کر کے ہم خام خواہ ایک ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں۔ ہوا کیا کہ پچھلے 3-4 دن سے میرا خیال تھا اور یہی کوئی سگنل مل رہے تھے جی کہ سمری فائنل ہو گئی ہے اور پہنچ گئی ہے۔ اب سمری تو فائنل نہیں ہوئی، کل پرسوں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تو کل آصف خواجہ صاحب نے جی ایچ کو لیٹر بھیجا ہے ایز اے وزیر دفاع کہ آپ ہمیں سمری بھیجیں۔ آئین کا آرٹیکل 243(3)(b) وزیر اعظم کو کل اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی سینئر لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل بنا کے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا دے۔ اب ایک روایت آ رہی ہے کہ جی وہ 4-5 نام دیتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ابھی کچھ جنرل کیانی کے وقت سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی روایت نہیں تھی، کوئی ایسی۔ جنرل کیانی سے کوئی نام مانگ لیے ہوں گے، انہوں نے نام دے دیے ہوں گے۔ نواز شریف نے اپنی مرضی کے جن کا نام راحیل شریف صاحب کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا انہوں نے راحیل شریف کو بنا دیا، اور راحیل شریف اسی وجہ سے جنرل کیانی پہ اتنے غصہ پہ تھا کہ اس کا احتساب کراتا رہا اس کے بھائیوں کا اور اس کا، اور وہ پاکستان میں ان کا آنا بند کیا ہوا، ناطقہ بند کرائے رکھا راحیل شریف نے۔ بہرحال اب وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے، ان کا یہ کل اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف اپائنٹ کریں۔ چلو ایک روایت ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے اور فوج کی عزت و تقریب بڑھانے کے لیے نام مانگ لیے گئے۔ اب نام جو ہے پہلے نہیں آئے کہ کل انہوں نے کہا، مجھے کیوں کھڑکا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو نام دیے ہیں، کہا کہ ڈوسیئر کے ساتھ بھیجو، یعنی کہ قوائف ہر جرنیل کے ساتھ بھیجو۔ یہ کیوں ضرورت پڑی؟ لگتا یہ ہے کہ کوئی نام آئے ہیں جو میں نے کہا تھا نام آئے ہیں، اور انہوں نے نام اپنی پسند ناپسند کے مطابق دیے ہیں یا کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے ایک بظاہر کچھ بھی کہتے رہے حکومتی وزراء رانا ثناء اللہ خواجہ آصف، لیکن چھکے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے نام بھیجا، آج نام آ جانے چاہیے تھے، آج نام نہیں آئے۔ خواجہ آصف صاحب کا آج کا بیان ہے کہ کل تک ہمیں نام آ جائیں گے، اللہ کرے کل تک نام آ جائیں۔ ان میں جو سینئر موسٹ جنرل ہوگا جنرل عاصم منیر ہوگا۔ اب اور کل نام نہیں دیتے اور روز سوچ رہے ہیں کہ ہم نام 27 کو دیں گے، یہ فروزہ اللہ کہ یہ غلط ہوگا، یہ ہے تو انتہا بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی ٹسل آ گئی۔ اگر وہ کل نام نہیں آتے تو یہ میری لکھا لیں کہ پرسوں شہباز شریف صاحب، جس کو میں ہمیشہ بہت ہی انڈرمائن کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ اس دفعہ ہم سب کو غلط ثابت کریں گے اور وہ ایسا کام کریں گے جو کبھی کسی ایکسپیکٹ نہیں تھا، اور یہی شہباز شریف صاحب کی پچھلے سارے گناہ دھل سکتے ہیں۔ وہ پرسوں اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے اناؤنس کر دیں گے۔ وزیر اعظم کے پاس ہے 4 سٹار لگائیں گے 26 نومبر کو جب جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 29 کو اپنا چائے لے لیں گے، سیدھی سی ایک سیٹ بھی ویکینسی کریٹ کر سکتے ہیں، ڈپٹی سی او اس کی نام بھی کریں تو 4 سٹار کریٹ کر کے اسی پوزیشن پہ ان کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اول تو باجوہ صاحب کی محنت کر کے انہیں کہا جائے کہ ان کو جی 3-4 دن کی آپ ان کو ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں، وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں۔ مشرف صاحب نے جنرل کینی کو بنایا تھا اور چند دن بعد پھر وہ جنرل بن گئے تھے، ان کو 4 سٹار لگائے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے کام کیا تھا، اسلم بیگ صاحب وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اسی طریقے سے بہت ساروں کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہیں، چنانچہ یا تو یہ کر دیں اور تاکہ 2-3 دن کے لیے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنے، پھر اس کے بعد اپنا 3 سال کا ٹینور شروع کر دیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف۔ بفرض محال باجوہ صاحب کیا کھیل کھیلیں گے جو میں نے اس کھیل سے شروع کیا، ان کا کھیل یہ ہوگا کہ وہ 27 تاریخ کو نام بھیجیں
جبکہ عاصم منیب ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور ان کا خیال ہے کہ اس میں ان کا نام نہیں ہوگا، اور سید شمشاد ہے، اس میں بھی کم از کم شہباز شریف صاحب جو ہیں فرض کے ایسا صورتحال ہوتی ہے کہ وہ نہیں سر پاڑتے اور بہت بڑی خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ جی بہت بڑی جنگ نہ ہو جائے، ستیہ ناش نہ ہو جائے، وہ نہیں بنائیں گے جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے ذہن میں ہے، بھلے سے پھر 7ویں 8ویں کو بناتے ہیں۔ فوج کے سارے جرنیل جو ہیں کچھ فرق نہیں ساروں میں، سارے بہترین جرنیل ہیں، پچھلے چوٹی کے 7 8 9 19 20 کا فرق ہر ایک میں ہوگا، اگر لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہوئے ایک مل میں ڈال کے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کل سمری آ جائے، پرسوں شہباز شریف صاحب اس کو نامینیٹ کر کے سارا کام خوش اسلوبی سے ہو جائے۔ عمران خان صاحب کو 26 سے لانگ مارچ وہ تو اس لے رہے ہیں کہ اگر یہ پرسوں عاصم منیر کو بنائیں گے، جو کہ بنا سکتے ہیں آئین کی 243 کے تحت، عمران خان صاحب اس آئینی عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے، جیسے وہ پہلے کہتے ہیں کہ آئینی تبدیلی کو جرنیلوں کو کہتے ہیں کہ تم جانور ہو، کہ تم نے ایک آئینی تبدیلی کو غیر آئینی طریقے سے روکا نہیں ہے، وہ یہی چاہیں گے کہ آئینی تبدیلی کو غیر آئینی طریقے سے کھیلیں۔ یہ کھیل ہے جو عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں، اللہ معاف کریں، انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ کھیل میں 2 ہی امکانات ہیں۔ اگر شہباز شریف وغیرہ نے، حکومت نے اپنے پتے صحیح کھیلے اور ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور سارے ڈٹ جائیں تو پھر جیت ان کی ہوگی۔ اگر انہوں نے جیتنے کی کوشش کی طاقت سے، جو کہ جنرل یحییٰ خان نے کی تھی 1971 میں، یہ ہمارے جرنیل جو اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے کہ پاکستان کو وہ صرف ایک بندے کی ایکسٹینشن کے لیے، ایک بدمانی کے لیے وہ پاکستان کی قسمت سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کھیلنے دیں۔ یہ کھیل بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نشان عبرت بن جائیں گے، چاہے وہ اس وقت وردی میں ہو یا چاہے وہ کسی سیاسی کمی گاہ سے بیٹھ کے وار کرنے کے چکر میں ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزے سے زندہ رکھا ہے، معجزے بچائیں گے، اور اس ملک نے انشاءاللہ ایک وقت میں آسمان کو چھونا ہی چھونا ہے۔ ڈیفائننگ مومنٹ کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کبے والی لات، انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، جو کہ 29 نومبر کو ہم وہ پاکستان انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ساری میری مایوسی پھیلانے والی گفتگو کے باوجود، کیونکہ میں نے تو انالیسس کرنا، تجزیہ کرنا، مجھے نظر چکے خوفناک ہے، لیکن اللہ کی یاد پہ ایمان بھی بہت ہے، اور میں مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے پریشانیاں کم نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔